أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یہ 10 آیات سب کی سب حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جس وقت بہتان لگانے والوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا تھا، منافقین تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بہتان لگایا، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی عصبۃ منکم جماعت منکم، تمہاری ایک جماعت ہے، یعنی وہ ایک آدمی 2 آدمی نہیں بلکہ پوری ایک جماعت ہے، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول، منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے یہ حرکت کی نازیبہ۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئی غزوہ بنی المصطلق میں۔ جب وہاں سے واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد وہاں سے جب روانگی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی چلو، تو سب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جنگل میں گئی ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں آئی تو پتہ چلا لشکر جا چکا، جس حوض میں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ اٹھا کر لوگوں نے اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھی، اس لیے ان کو پتہ نہیں چل پایا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بھی یا نہیں۔ انہوں نے خالی سمجھا کہ یہ اس میں آپ بیٹھی ہیں، لیکن تھا وہ خالی، اور اس کو اٹھا کر رکھ دیا، تو وہ آگے چل دیے۔ اور پیچھے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پیچھے لشکر کے رہتے تھے، تاکہ کوئی چیز کوئی سامان اگر رہ جائے پڑا ہوا لشکر کا تو وہ اس کو اٹھا کر لیتے آئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی حاجت پوری کر کے وہاں سے واپس تشریف لائیں تو دیکھا لشکر جا چکا، تو وہ وہیں بیٹھ گئیں۔ اتنے میں حضرت صفوان آیا تو انہوں نے دیکھا وہ ام المؤمنین یہاں ہیں، تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کو لے کر چل پڑے۔ ادھر وہ اونٹ کو لے کر چل پڑے، منافقین تو بہانہ تلاش کرتے تھے، انہیں موقع مل گیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ حضرت صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات پیش آئی ہے، تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگائی۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحابہ کو پتہ چلا، اور انہوں نے خوب باتیں اڑا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، صحابہ بھی پریشان ہو گئے، بہت ہی حالت نازک ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ اپنا بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہ چلا کیا ہوا کیا نہیں، بات لوگوں میں کیا پھیل پڑی۔ ایک رات میں وہ حاجت کے لیے اپنی نکل رہی تھی، تو حضرت ایک صحابی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، مہاجر تھے، غریب تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو خرچہ وغیرہ دیتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہی تھی، اتنے میں ان کا پیر مڑ گیا ام مستح کا، تو انہوں نے کہا تعیس مستح، ارے مستح ہلاک ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بیس ما قلتی تسبین رجلا شہید بدرا، کہ تم ایسے آدمی کو برا کہہ رہی ہو جو بدر کے اندر شریک ہوا ہے، وہ تو اچھا آدمی ہے مستح تمہارا بیٹا، اور تم اس کو ایسی بات کہہ رہی۔ تو انہوں نے کہا ای ہنتا الم تسمعی ما قال، تم نے سنا نہیں کیا کہا اس نے؟ میں نے کہا کیا کہا؟ فاخبرتنی بقول اہل الافک، تو انہوں نے ساری باتیں جو منافقین نے اڑا دی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان سے ایسا کام سرزد ہو گیا ہے، وہ ساری باتیں ان کو بتائی۔ جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی، فرماتی ہیں فازددت مرضا الی مرضی، پہلے تو میں ہلکی پھلکی بیمار ہو رہی تھی، اور یہ بات سن کر تو اور زیادہ میری بیماری بڑھ گئی۔ جب میں گھر لوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، فرمایا کیف فیکم، حال احوال پوچھے۔ فقلت له، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اتاذن لی ان آتی ابوی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤں، ان سے جا کر میں مل آؤں؟ تو میں نے سوچ رہی تھی کہ ان سے جا کر ان سے بات پوچھ لوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی امی سے وہ بات ساری رکھی کہ لوگ کیا کیا کہہ رہے، تو انہوں نے فرمایا بیٹی هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيء عند رجل يحبها ولا ضرائر
کہ تمہارے جیسی نیک عورتوں کے لیے، اچھی عورتوں کے لیے یہ حالات پیش آتے ہیں کہ ان کی سوگنیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ایسے حالات پیش آتے ہیں، تو تم گھبراؤ مت۔ تو کہنے لگی سبحان اللہ اوقت تحدث الناس بہا، کہ لوگ یہ باتیں واقعی کر رہے ہیں میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، فبکیت تلک اللیلہ، فرماتے ہیں میں اس رات پوری روئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے آنسو رک نہیں پا رہے تھے اور میں ذرا سے بھی سوئی نہیں، صبح کو بھی میں روتی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن طالب کو، اسامہ بن زید کو، صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہے تمہاری رائے، کیا بات ہے؟ تو بہت ہی زیادہ حالات نازک ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور آپ نے بھی کہا کہ دیکھو اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس معاملے کو بالکل صاف کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے، تو وہ اور زیادہ گھبرا گئی اور کہنے لگی لقد تکلمتم کہ بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے میں نے سنی تو میں اٹھ گئی اور اٹھ کے چلی۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی جو ابھی پڑھی گئی، پوری برات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے کہا جب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تمہارے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ چلو تم اللہ اپنے شوہر، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ قومی الیہ فقلت لا، کہنے لگی واللہ لا اقوم الیہ ولا احمد، کہ میں ان کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی، نہ میں ان کی تعریف کروں گی، ولا احمدکما، اور نہ میں تمہاری دونوں کی تعریف کروں گی۔ اپنے ماں باپ کو کہا ولکن احمد اللہ الذی انزل براءتی لقد سمعتموہ فما انکرتموہ ولا غیرتموہ، کہ میں تو اس اللہ کی تعریف کروں گی جس اللہ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرما کر میری برات ظاہر کر دی کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ صادر نہیں ہوا، اور تم نے یہ بات سنی فما انکرتموہ، تم نے اس کو انکار نہیں کیا تم نے اس کا، اور نہ تم نے اس بات کو بدلا، تم بھی خاموش ہو گئے لوگوں کی باتوں میں، گویا تم بھی آ گئے، تم صاف کہتے کہ بھئی ہماری بیٹی تو ایسی پاک صاف ہے، اس نے تو کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں، اس سے ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، تم نے بھی نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کہی، اس لیے میں تمہاری تعریف نہیں کروں گی، میں تو اللہ ہی کی تعریف کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کر دی کہ منافقوں کی جو تہمت ہے وہ تہمت ہے، بہتان ہے، ان سے کوئی ایسا گناہ صادر نہیں ہوا۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائے، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوا شرا لکم، اب مسلمانوں کو اللہ فرما رہے لا تحسبوا شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بات تو بہت سنگین ہے اور حالات بھی بالکل ناساز ہو گئے تھے، لیکن تم اس کو اپنے بارے میں اللہ فرما رہے برا مت سمجھو۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے کون دشمنی کرتا ہے، ان کی بیوی پر کون تہمت لگاتے ہیں، منافقین کی کلی کھل گئی کہ یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا کہ یہ بالکل پاک و صاف ہیں، جیسے اللہ کے رسول پاک و صاف ہیں ایسے ان کی بیوی بھی پاک صاف ہے، ان سے کوئی گناہ کا صدور نہیں ہوا ہے، بل ہوا خیر لکم، فرمایا بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ آئندہ کوئی بات کبھی ایسی مت کرنا کہ جس سے کسی پر تہمت لگتی ہو، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غصے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے البتہ ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے ان میں سے بڑا حصہ لیا، یعنی عبداللہ بن سلول یہ بہت ہی زیادہ اس بات کو پھیلا رہا تھا، فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس نے بڑی کارروائی اور بڑی کوشش کی مسلمانوں میں یہ باتیں پھیلانے پہنچانے کی، اس نے پوری کوشش کی، اس لیے پورا عذاب اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، فرمایا کیوں نہیں ہوئی یہ بات جب تم نے اس کو سنا تھا تو ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کر کے یوں کہتے ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو پاک و صاف ہیں، تمہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی لیکن تم نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء،
اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے اس پر جنہوں نے تہمت لگائی تو انہیں 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھے، جیسے پہلے رکوع کے اندر آ گیا کہ اگر کوئی پاک عورت پر تہمت لگائے زنا کی تو اس کو 4 گواہ لانے چاہیے۔ اللہ فرماتے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جب وہ اس پر 4 گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس چیز میں تم پڑ چکے تھے اس میں تمہیں بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا، بڑا عذاب تمہارے اوپر آتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس کا آپس میں چرچا کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی سنگین بات تھی کہ ایک پاک دامن اور وہ بھی نبی رسول پیغمبر کی بیوی اس کے اوپر تہمت لگانا، اور تم نے لوگوں کی دیکھا دیکھی وہی کہنا شروع کر دیا جس کا تمہیں خبر نہیں تھی، لوگوں سے سن کر تم بھی وہی باتیں کر رہے تھے، ہر طرف اسی کی مجلس قائم تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، فرمایا اور یہ بات کیوں نہ ہوئی جب تم نے سنا تھا تم یہ کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں، اس بات کو ہم زبان پہ لائیں، ہمارے لیے مناسب نہیں۔ سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے کہ نبی کی بیوی پر ایسی تہمت لگائی۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اس جیسی بات اب کبھی بھی زبان پر مت لانا، دوبارہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، اللہ پر اس کی شریعت پر تمہیں یقین ہے، اللہ اس کے رسول کی تم تعظیم کرتے ہو، تو آج کے بعد تم ایسی بات زبان پر کبھی مت لانا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کر دی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، کہ نہ تو زبان پر کوئی بے حیائی لاؤ اور نہ اس کی فکر کوشش کرو کہ لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلے، لوگوں کے اندر تو اچھائی پھیلنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو تکلیف مت دو، ولا تعیروہم ان کے اوپر عیب نہ لگاؤ، ولا تطلبوا عوراتہم، اور ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت لگو۔ فإنہ من طلب عورت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ چیز کی طلب میں لگ جاتا ہے، طلب اللہ عورتہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حتی یفضحہ فی بیتہ او یفضحہ فی بیتہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے گھر میں رہتے ہوئے ہی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے، لوگوں میں اگر کوئی عیب ہو تو اس کو چھپانا چاہیے، نہ یہ کہ کوئی عیب ہے نہیں پھر اس کو آدمی بیان کرتا پھرے لوگوں کے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا ہے، جو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، خاص طور پر نیک لوگوں کو، کہ نیک لوگوں کو بدنام کرنے کی یہ سازشیں، کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ بھئی یہ نیک لوگ ہیں، ان کی بات لوگ سن رہے ہیں، لوگ مان رہے ہیں، لوگ شریعت پر آ رہے، دین پر آ رہے، تو ان کی کوئی بات ایسی ہو تاکہ لوگوں میں پھیل جائے تو لوگ ان کی بات نہ سنیں، نہ مانیں۔ علماء کے خلاف کر دو، ان کو اماموں کے خلاف کر دو، نیک لوگوں کے خلاف کر دو۔ جب یہ نیک لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے تو اب یہ علماء سے بدظن ہو جائیں گے، قراء سے، حافظوں سے، اماموں سے بدظن ہو جائیں گے، اب ان کی بات کوئی سنیں گے نہیں۔ جب کوئی بات سنیں گے نہیں تو جہالت اور غفلت عام ہو جائے گی، تو پھر یہ لوگ ہمارے جال میں زیادہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے نبیوں پر بھی تہمت لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خوب شاندار بیان کیا اور زنا کا جو گناہ ہے اس کی برائی کو بیان کیا، اس کی سزا کو بیان کیا۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ اگر آپ نے ایسا کیا ہو کہ میں نے اگر ایسا کیا ہو تو مجھ پر بھی یہی سزا ہے، تو اللہ کا ایک حکم ہے وہ تو پورا ہو کر رہنا ہے۔
تو ایک عورت کو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دینا کہ ہاں تم نے میرے ساتھ یہ فعل کیا ہے. تو اس عورت نے ایسے ہی کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلال نبی تھے، فوراً غصہ آیا اور فرمایا زمین اس کو پکڑ لے، زمین اس کو پکڑ لے. تو قارون کو دھسا دیا گیا اور وہ عورت ڈر کے گھبرا کر اس نے کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے تیار کیا تھا اس پر کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی. آج بھی بہت سارے لوگ منافقین کی جو نسل ہے وہ آج بھی اسی بات کو کہتے رہتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر حد جاری کریں گے امام آ کر نعوذ باللہ. تو اس لیے اپنے آپ کو علماء سے، صلحاء سے اور ائمہ سے قریب رکھنا چاہیے. ان کی کوئی غلطی اگر ہو بھی جائے کبھی تو اس کو چھپانا چاہیے، نہ کہ اس کو ظاہر کرنا چاہیے. نہ یہ کہ کوئی غلطی نہ ہو پھر بھی آدمی اس کو بیان کرتے پھرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے پوری امت کو، انسانیت کو سبق مل گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحسبوا شرا لکم، اس کو تم برا نہ سمجھو، بل وخیر لہم، تمہارے لیے بہتر ہے. تمہیں پتہ چل گیا کہ تہمت لگانا اور بہتان لگانا کتنا بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کتنے سخت ناراض ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ساری رحمتیں فضل جاری کیا ہوا ہے، تو اس کو فضل کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے غضب سے، غصے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو تسبیح لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو کیا کچھ نہ ہو جاتا. اس جرم پر اللہ کی طرف سے سزا آتی، عذاب آتا. منافقین تو مارے جاتے ہی، پکڑے جاتے ہی، اور جو نیک لوگ بھی اس کے جال میں آ گئے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، تمہیں یہ بات سمجھا دی کہ یہ بات ساری اڑائی ہوئی ہے منافقین کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق نصیب فرما، تقوی توکل نصیب فرما، زہد و قناعت نصیب فرما، تمام صفات ایمانیہ اسلامیہ سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو متصف فرما، یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیب سے منظور فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم نسألک الجنہ وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا آمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔